أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. اور ہم نے اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو اس سرزمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھی. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اور ہم نے اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو اس سرزمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھی. جہاں والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بابرکت بنایا تھا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. اور ہم نے اسے اسحاق اور زائد انعام کے طور پر یعقوب عطا کیے اور سبھی کو ہم نے نیک بنایا. ایک ترجمہ تو اس کا یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو یعقوب کو الگ سے تذکرے میں لائیں، اور دوسرا ترجمہ یہ کر سکتے ہیں کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً. اور ہم نے ان کو اسحاق عطا کیے، یعقوب عطا کیے زائد کے طور پر. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. اور ہم نے ہر ایک کو ان میں کیا بنایا؟ سب کو نیک بنایا. سب اس میں نیک تھے، صالح تھے. ہم نے ہی ان سب کو صالح بنایا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً. ہم نے ان سب کو پیشوا امام بنایا ہے. یہدون بامرنا.
جو ہماری ہدایت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان کو بھلائی کے کام، نماز کے اہتمام اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کی ہدایت کی۔ ہم نے ان کی طرف یہ اشارہ کیا کہ وہ نیکی کے کام کریں، بھلائی کا کام کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سب کے سب ہماری ہی بندگی کرنے والے تھے، اور کسی کی بندگی نہیں، ہماری ہی بندگی کرنے والے تھے، ہمارے ہی عبادت گزار تھے، ہمارے ہی اطاعت شعار تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، اور لوط کو بھی ہم نے قوت فیصلہ اور علم کی نعمت عطا فرمائی۔ وَلُوطًا، اور لوط کو آتَيْنَاهُ، ہم نے عطا کیا اس کو کیا، حکماً، حکمت، و علم، اور علم نبوت کی نعمت سے ان کو سرفراز کیا، عطا کیا، نوازا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ، اور ہم نے اس کو اس کی بستی سے نجات دی، اس بستی سے ہم نے اس کو نجات دی جس کے باشندے بدکاریوں میں مبتلا تھے، برے کام کرتے تھے۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو نجات دی، مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اس بستی سے، كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، جو بستی برے کام کرتی تھی، یعنی بستی تھوڑی کرتی ہے، بستی کے رہنے والے باشندے، تو ہم نے اس کو اس بستی سے نجات دی جس کے باشندے گندے کام کیا کرتے تھے، بدکاریوں میں مبتلا تھے۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، اور وہ سب کے سب انتہائی بد کردار لوگ تھے، بدکار لوگ تھے، یعنی اللہ کے احکام توڑنے والے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اس کو اپنی خاص رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھا، نیک لوگوں میں سے تھا۔ یعنی لوط علیہ السلام کو اللہ نے اپنی رحمت میں داخل کیا اور گواہی دی کہ ہم نے اپنی رحمت میں اس کو کیوں داخل کیا ہے، انہ من الصالحین، یقیناً وہ صالحین میں سے تھا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلَ، اور نوح کو بھی یاد کیجئے جب انہوں نے اس سے پہلے پکارا ہے۔ وَنُوحًا، یعنی ان کو بھی اللہ نے علم اور حکمت اور نبوت سے سرفراز کیا تھا، اس لیے یہ مفعول ہے نوحًا، جیسے وَلُوطًا آتَيْنَاهُ، یہاں پر بھی فعل پوشیدہ ہے اور فاعل پوشیدہ ہے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نوح کو بھی ہم نے اپنی ہدایت بخشی، یاد کرو جب کہ اس نے دعا کی کہ اس سے پہلے حضرت نوح نے دعا کی تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ اس سے پہلے سے مراد حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب سے پہلے۔ فَنَجَّيْنَاهُ، تو ان کو، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو ہم نے نجات دی، کس سے، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ایک بڑی پریشانی سے، ایک عظیم کلفت سے ہم نے ان کو نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے مدد کی نوح علیہ السلام کی۔ وَنَصَرْنَاهُ، ہو ضمیر نوح کی طرف، اور نوح کو ہم نے مدد کی، من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ یعنی ہم نے حضرت نوح کی مدد کی ہے
کس کے مقابلے میں؟ اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین، بے شک وہ نہایت ہی برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، پانی میں ڈبو کر مار دیا ان سب کو۔ عزیز طالبات، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 71 سے ہم نے ترجمہ اور اس کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ آیت نمبر 71 سے اور آیت نمبر 77 تک انبیاء علیہ السلام کا ذکر یہاں چل رہا تھا، جس میں حضرت موسیٰ کا، حضرت ابراہیم کا، پھر حضرت ابراہیم کا تذکرہ آیا تو انہوں نے، ان کی قوم نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور ان کو طرح طرح سے ستایا، حتیٰ کہ ان کے خلاف اتنے ہو گئے کہ ان کو آگ میں جلانے کی، آگ میں جلا کر مارنے کی پوری کوشش کی، لیکن اللہ نے ان کو اس سے بچایا۔ تو قوم کی دشمنی یہیں تک سمت نہیں رہی تھی، محدود نہیں تھی، وہ اس طرح ان کو پریشان کر ہی رہے تھے، مسلسل کر رہے تھے، اس لیے ان کا وہاں رہنا، اس بستی میں رہنا دشوار ہو گیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ونجیناہ، اور ہم نے ان کو نجات دی اور اس کے ساتھ لوط کو بھی نجات دی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہاں حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ ان پر ایمان لانے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے ہوتے ہیں، ان کے خاندان کے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ان پر ایمان لے آئے تھے، تو اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کو نجات دی، نکال دیا اس بستی سے اور ہجرت کرائی ان کو، اور ایسی سرزمین کی جانب لے گئے جہاں اللہ تعالیٰ نے بے شمار برکتیں عطا کی تھی، برکتیں رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر۔ یہ بہت زرخیز اور شاداب علاقہ ہے۔ اس سے مراد سرزمین شام وہ فلسطین ہے، یعنی کنعان کی سرزمین کی طرف اللہ نے ان کو پہنچا دیا، وہاں رہے وہ، اور اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کے اندر برکتیں رکھی ہیں۔ تو وہ سرزمین ایسی ہے جس میں روحانی بھی برکتیں ہیں اور مادی بھی برکتیں، دونوں طرح کی برکتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہیں۔ اور جو دنیا کے زرخیز علاقے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ زرخیز علاقہ ہے وہ، یعنی دنیا کے جتنے بھی زرخیز علاقے ہو سکتے تھے ان میں سے سب سے زیادہ زرخیز علاقہ ہے یہ شام کا، فلسطین کا، جس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اور برکتیں دو طرح کی ہیں، ایک روحانی، بارکہ کے معنی دو ہوتے ہیں، بہت زیادہ نفع دینا اور پائیدار، یعنی وہ نفع پائیدار بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے، اس میں کثرت کے معنی بھی ہوتے ہیں اور لازم اور پائیداری کے بھی ہوتے ہیں۔ تو روحانی حیثیت سے وہ 1000 برس تک انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہا ہے، انبیاء پے در پہ وہاں بھیجے جاتے رہے ہیں۔ دنیا کے اور کسی حصے میں اتنی کثرت سے انبیاء مبعوث نہیں ہوئے۔ تو ایک طرف تو مادی حیثیت سے وہ زرخیز علاقہ ہے، اور دوسری روحانی حیثیت سے وہ انبیاء کا مسکن ہے، انبیاء وہاں آتے رہے ہیں، تو اللہ نے اس سرزمین میں بڑی برکت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کرنے والوں کو کبھی بھی ظالموں کے ہاتھوں نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، ان کو تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ ہم وقت ان کا ساتھ دیتا ہے۔ اب یہاں یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ حضرت
ابراہیم اور حضرت لوط اس بستی سے نکل گئے وہاں سے، لیکن ان کی بستی والوں کے ساتھ جن بستی سے وہ نکل کر گئے تھے اس بستی کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا اس کا پتہ نہیں چلتا ہے، ذکر نہیں ہے، نہ حدیث کی کتابوں میں ہے اور نہ ہی قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ اس بستی کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نیک بیٹا عطا کر دے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل بھی عطا کیے اور اسحاق عطا کیے، تو اسی کی طرف اشارہ ہے، اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا۔ وہبا کے معنی ہوتے ہیں بلا عوض کوئی چیز دینا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق عطا کی، اور جیسے میں نے 2 ترجمے کیے تھے آپ کے سامنے، اسی طرح یہاں 2 مفہوم ہو سکتے ہیں۔ تو نافلہ کا معنی زائد عطیہ، تو ایک یہ ہے کہ ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور زائد انعام کے طور پر یعقوب جو ان کے پوتے ہیں ان کو عطا کیا۔ ایک معنی تو یہ ہو جائے گا کہ ان کو ہم نے ان کی دعا کے نتیجے میں اسحاق عطا کیا، اور انعام کے طور پر ہم نے انہیں یعقوب جو پوتے ہیں اسحاق کے بیٹے ہیں وہ عطا کیے۔ اور دوسرے معنی یہ ہو سکتے کہ ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب دونوں زائد انعام کے طور پر عطا کیے، تو دونوں معنی صحیح ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کے لیے روانہ ہوتے ہوئے جب اللہ نے اس بستی سے ان کو کہا کہ نکل جائیں ہجرت کر جائیں، تو جب وہاں سے ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے لڑکا عطا کر جو نیکوکار میں سے جو بہت نیک ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا اور بشارت دی، فبشرناہ بغلام حلیم، سورہ صافات کی آیت نمبر 101 میں ہے، تو ہم نے اسے ایک بہت بردبار لڑکے کی بشارت دی، اور یہ بردبار لڑکا اسماعیل علیہ السلام تھے، جن کی قربانی کا واقعہ بھی مشہور ہے، اور سورہ الگ الگ اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی صورت میں بھی ہے سورہ صافات کے اندر تذکرہ ہے ان کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو اسماعیل علیہ السلام کی ولادت سے قبول ہو گئی تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسحاق اور یعقوب جو عطا کیے ہیں تو وہ بغیر دعا اور بغیر امید کے عطا فرمائے ہیں، اس لیے دونوں کو زائد عطیہ قرار دیا جو اسماعیل علیہ السلام کے بعد بلا طلب ان کو عطا ہوئے۔ دونوں کی خوشی خبری بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھی دی تھی، فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ یہ توجیہ اس طرح اس کو سوچنا، اس پر غور کرنا، یہ زیادہ صحیح ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ ربی حب لی من الصالحین، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں ان کو حضرت اسماعیل عطا کیے، اور اس کے بعد اللہ نے پھر ان کو حضرت اسحاق اور ان کے پوتے حضرت یعقوب زائد انعام کے طور پر اکٹھے عطا کیے دونوں۔ تو اس لیے قرآن نے ان کا تذکرہ کیا کہ فبشرناہا باسحاق، تو ہم نے اس یعنی جو اسحاق عطا کیے تھے وہ سارہ سے تھے، بشارت دی، اور اس کے بعد اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور یہاں تذکرہ کہ ہم نے ہر ایک کو نیکوکار بنایا ہے، تو کلن سے مراد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ہے، کیونکہ آخری بات انہی کی ذکر ہوئی ہے، انہی کا تذکرہ ہے، تو یہ سب اس کے اندر مراد ہے۔ اور صالحین، صالح لفظ صلحہ باب فتحہ سے بھی آتا ہے اور صلحہ باب کرومہ سے بھی آتا ہے، یہ فساد کی ضد ہوتی ہے کہ صلحہ اور صلحہ کے معنی ہوں گے درست ہونا، یعنی ہم نے ان تمام پیغمبروں کو درست عقیدے اور درست عمل والا اپنا مکمل فرما بردار بنایا ہے، یہ معنی ہوں گے وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ انعام یہاں بیان فرمایا ہے جو ہجرت کے بعد اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یکے بعد دیگرے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر اپنی قوم اور عزیزوں کو چھوڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے بیٹے پوتے عطا فرمائے،
انہوں نے جن کو چھوڑا تھا وہ نااہل تھے، وہ نافرمان تھے، اور اللہ نے ان کی جگہ جو دیے ہیں وہ سب ایک سے بڑھ کر ایک صالح اور نیک تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا تذکرہ کیا ہے اور آگے تعلیم دی ان کو۔ اوحینا وجعلناہم ائمہ یہدون بامرنا وجعلناہم، اور ہم نے ان سب کو امام بنایا ہے۔ ائمہ، امام، پیشوا، مقتدی، رہنما، لوگوں کی رہنمائی کرنے والا، ہم نے ان سب کو بنایا ہے۔ اور یہدون بامرنا، ہمارے حکم سے، ہماری تعلیم کے مطابق، ہماری ہدایت کے مطابق وہ قوموں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف یہ بھی اشارہ فرمایا کہ وہ نیکی کے کام کرے۔ فعل الخیرات، بھلائی کے جتنے کام ہو سکتے ہیں بھلائی کے کام کریں۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کریں، اور وَإِيتَاءَ اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اس لیے کہ یہ اصل جڑ ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے نماز کا قیام، اس کے بعد مال ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی ان کو، اہل مکہ کو، کفار قریش کو خاص طور سے بات باور کرا رہا ہے کہ تم جن کی طرف اپنی نسبت کے دعوے کرتے ہو وہ تمام انبیاء ہمارے عبادت گزار تھے، ہمارے علاوہ کسی کے آگے انہوں نے سر نہیں جھکایا۔ تو تم لوگ جو ان نبیوں کے نام لیوا ہو اور ان کے ساتھ اپنی نسبت کے مدعی ہو، یہ تمہارے سامنے آئینہ ہے، دیکھو ہم نے رکھ دیا ہے، اور اپنا منہ دیکھو اور اپنے قول و عمل کا جائزہ لو تم سب، وہ کیا تھے اور تم کیا بن کے رہ گئے ہو، تم بت پرستی میں کس طرح مبتلا ہو گئے ہو۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سب کے سب ہمارے ہی عبادت گزار تھے۔ دیکھ، لنا پہلے لا کر حصر کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، ہمارے ہی یعنی کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے، بندگی نہیں کرتے تھے، وہ صرف اور صرف ہماری بندگی کرتے تھے، اور کسی کی بندگی نہیں کرتے تھے وہ۔ آگے فرمایا کہ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو حکم سے مراد حکمت و دانائی عطا کی، اور علم سے علم نبوت، علم عطا کیا ان کو۔ پہلے بھی ان کا تذکرہ ہے وہاں نجینا ولوطا میں، لیکن یہاں اب ان کا الگ سے مستقل ذکر فرمایا کہ ان کو بھی ہم نے علم و حکمت سے نوازا ہے۔ اور حکم سے مراد ہوتا ہے فیصلے کی قوت و صلاحیت، یعنی کس وقت کیا کرنا ہے، کب کیا فیصلہ لینا ہے، کب کیا موقف اختیار کرنا ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو یہ چیز ملتی کیسے ہے کہ عقل و فطرت کی پاکیزگی کی وجہ سے انسان کی قوت فیصلہ بڑھ جاتی ہے، جو فطرت سلیم پر ہو۔ اور اسی طرح جس کا اندرون بابرکت ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف وحی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو منصب نبوت کے لیے انتخاب فرمایا ہے وہ ان کی فطرت بالکل ایک دم صحیح سالم ہوتی ہے، اور وہ اپنی فطری صلاحیتوں کو پروان چڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا باطن نور حکمت سے بھر جاتا ہے اور منور ہو جاتا ہے۔ تو ان کی فطرت بھی سلیم، اور نور وحی کا ملتے ہی نور علی نور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کو بھی حکمت و دانائی عطا کی اور علم اور حکم نبوت سے سرفراز کیا۔ پھر انہوں نے اپنے قوم میں کام کیا، اور ان کی قوم ایک بدکار قوم تھی، ان کے اندر ہم جنس پرستی کا رواج تھا، اسی کی طرف یہاں اشارہ کانت تعمل الخبائث سے فرمایا۔ اور ہم نے ان کو نجات دی اس بستی سے جو بہت برے عمل کرتی تھی، یعنی ان کی بستی کے لوگ پر عذاب آیا اللہ کا
تو اس عذاب کی وجہ بتائی کہ وہ برے کام کرتی تھی، بدکاری میں مبتلا تھی۔ اور خبیثہ کی جمع ہے خبائث، برائی، بدکاری، فحش، اور جمع کا استعمال کیا اس لیے کہ جب انسان کسی فحش، بدکاری اور برائی میں مبتلا ہوتا ہے تو صرف ایک برائی نہیں کرتا، بلکہ وہ بہت سی برائیاں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں کہ جب بھی اس طرح کی کسی برائی میں کوئی آدمی مبتلا ہوتا ہے تو خالی تنہا مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ اس جیسی اور بے شمار برائیاں، فواحش اور پوری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اسی کو یہاں کانت تعمل الخبائث سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ نے اس قوم کو ہلاک کیا۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، اور بتایا کہ یہ بہت بد کردار قوم تھی، ناہنجار قوم تھی، نافرمان قوم تھی، برائی میں مبتلا تھی۔ یہ اس کی وجہ ہلاک کرنے کی، عذاب ان پر نازل کرنے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی۔ اور وادخلنا فی رحمت، ادخلنا لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا ہے، اس لیے کہ وہ نیک صالح بندے تھے۔ یہاں رحمت سے مراد اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات و فلاح بھی ہے جو اس دنیا میں ان کو حاصل ہوئی ہے، اور وہ کامیابی اور کامرانی بھی ہے جو آخرت میں ان کو حاصل ہوگی، یہ بھی یہاں مراد ہے۔ اور اللہ نے ان کے بارے میں ان کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ انہ من الصالحین، وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔